نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم وما يفعلوا من خير اور پھر جو کچھ نیکیوں میں سے کرتے ہیں فلن یکفروا پھر ہرگز نہیں ناقدری کی جائے گی اس کی واللہ علیم بالمتقین اور اللہ متقین کو جاننے والا ہے ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا نہیں نفع دے گی ان کا مال نہ ان کی اولاد اللہ کی طرف سے کچھ بھی واولئک اصحاب النار اور یہی ہے جہنم والے آگ والے ہم فیہا خالدون اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے مثل ما ينفقون مثال ان کافروں کی جو خرچ کرتے ہیں فی هذه الحیات الدنیا اس دنیاوی زندگی میں کمثل ریح مثل ہوا کے ہے فیہا سر جس میں سردی ہو اصابت حرث قوم ظلموا جو پہنچے ایک قوم کی کھیتی پر ظلموا انفسهم جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا فاہلکت ہو پھر اس کھیتی کو وہ ہوا تباہ و برباد کر دے وما ظلمهم اللہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ولكن انفسهم يظلمون انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا یہ اس کا ترجمہ ہے وما يفعلوا من خير فلن يكفروا جو کچھ یہ اہل کتاب نیکیوں کا عمل کرتے ہیں ان کا بدلہ دیا جائے گا ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی دنیا میں ناقدری ہو سکتی ہے کہ کوئی کتنا بھی اچھے اعمال کرتا ہے اچھا قرآن پڑھے کچھ بھی کرے اس کی ناقدری ہو سکتی ہے لیکن قیامت کے دن اس کی ناقدری نہیں فلن یکفروا اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوگنا اجر دیں گے دوہرا اجر دیں گے ایک تو اپنی کتاب پر بھی عمل کیا اور قرآن پر بھی عمل کیا موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں حضور علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور حضور علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں ان کو تو دوہرا اجر ملے گا ان کی ناقدری بالکل نہیں کی ہے واللہ علیم بالمتقین اور اللہ متقین کے حال کو جانتا ہے اللہ جانتا ہے یہ جو نیکی کر رہے ہیں یہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں یہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں لوگوں کی خاطر کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے اس لیے جو بھی عمل کرو اللہ کو دکھانے کے لیے کرو وہ عمل اللہ تک پہنچتا ہے اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں لوگ بھی نہیں دیکھتے اللہ تو ویسے بھی نہیں دیکھتا اللہ دیکھتا ہے لیکن توجہ نہیں دیتا قیامت کے دن اس کو اس کا اجر نہیں دیتا ان الذین کفروا اب یہاں سے اوپر تو تھا مومنین کا ذکر اب جو مومنین کا ضد ہیں کافر ان کا ذکر کیونکہ چیز جو واضح ہوتی ہے نا وہ ضد سے واضح ہو جاتی ہے تو ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لن تغنی عنہم اموالہم ان کو مرنے کے بعد ان کا مال ان کی اولاد اللہ سے نہیں بچائیں اللہ کے ہاں کوئی چیز ان کو نفع نہیں دے گی ان میں سے نہ مال نہ اولاد اکثر لوگ جو دنیا میں برے اعمال کرتے ہیں وہ ان دو چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں یا تو بندہ برے اعمال کرتا ہے مال کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا مال کی وجہ سے حرام کھاتا ہے مال کی وجہ سے بندہ جہنم تک پہنچتا ہے مال کی وجہ سے اور بعض لوگ اولاد کی وجہ سے اور دوسری بات دنیا میں لوگ جو مصیبت سے بچتے ہیں ان کو یہ دو چیزیں بچاتی ہیں یا تو مال بچاتا ہے یا تو اولاد بچاتا ہے کوئی بندہ کتنا بڑا مجرم ہو اگر مالدار ہے تو پھر وہ بچ جاتا ہے رشوت دے کے بچ جاتا ہے آج بھی دیکھ لو تو یہ کافر سمجھتے ہیں کہ جیسے دنیا میں ہمیں مال بچاتا ہے اللہ نے زیادہ مال دیا ہوا ہے ایسے قیامت کے دن بھی یہ مال ہمیں بچائے گا دنیا میں ہماری اولاد زیادہ ہے ہمیں بچاتی ہے تو مرنے کے بعد بھی یہ اولاد ہمیں بچائے گی قرآن کہتے ہیں ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا نہ تمہیں اولاد بچائے گا نہ تمہیں مال بچائے گا اولاد اور مال دونوں فتنہ ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ تمہارا مال تمہارا اولاد فتنہ فتنہ سے مراد آزمائش ہے یہ کوئی نہیں سمجھے کہ اللہ نے مجھے مال دیا تو اللہ مجھ سے راضی اللہ کبھی مال دے کر آزماتا ہے کبھی اولاد زیادہ دے کر آزماتا ہے دیکھتے ہیں کہ اولاد کو کہاں لگاتا ہے اس کی زندگی برباد کرتا ہے کیا کرتا ہے یہ آزمائش ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے آخرت کی زینت نہیں ہے والباقیات الصالحات قرآن کہتا ہے کہ آخرت کی جو زینت ہے وہ نیک اعمال خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا بہترین عمل یہ نیک اعمال ہے ہماری نماز ہے ہماری عبادتیں ہیں یہ مرنے کے بعد کام آتی اولاد اگر بری ہے تو کام نہیں آتی مال اگر حرام ہے تو کام نہیں آتی حضور نے فرمایا لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال ہر امت کے لیے فتنہ تھا میری امت کا فتنہ مال ہے یعنی میری امت زیادہ بگڑے گی مال کی وجہ سے میری امت اللہ سے دور ہو جائے گی مال کی وجہ سے آپ دیکھ لو لوگ سب جو اللہ کے ہاں نہیں آتے مال کی وجہ سے نہیں ہاں نماز نہیں پڑھتے کیوں میں تو دکان میں کاروبار میں لگا ہوا آ جاتا میرا نقصان ہو جاتا آپ نے فرمایا کہ فواللہ لا اخشل فقر خدا کی قسم میں تمہارے لیے فقر سے نہیں ڈرتا
کہ تمہارے اوپر فقر و فاقہ آئے گا اور پھر تم ہلاک ہوں گے، نہیں، میں اس سے نہیں ڈرتا، لیکن میں جو ڈرتا ہوں ان تبسط علیکم الدنیا، تمہارے اوپر دنیا کشادی کی جائے گی جیسے پہلے لوگوں پر دنیا کشادی کی گئی. فتنافسوا کما تنافسوا، تم بھی مال سے رغبت رکھو گے جیسے پچھلی امتوں نے مال سے رغبت رکھی، پھر وہ بھی ہلاک ہو گئے، تم بھی ہلاک ہو گئے. مال کے پیچھے نہیں لگو. آج تو مسلمان اتنا مال کے پیچھے لگا ہوا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں، سوچتا بھی نہیں حلال کما رہا ہوں حرام کما رہا ہوں. اپنے اولاد کو پتہ نہیں کیا سے کیا کھلا رہا ہے. حرام کا ایک لقمہ ہمارے پیٹ میں گیا 40 سال تک یا 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. کیا ہے، ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی، اس لیے کہ حلال حرام کی تمیز نہیں گئی. حرام نہیں کھاؤ، حلال کھاؤ، حلال کی کوشش تو کرو. بس ہم کہتے ہیں میٹ جو بھی آ جائے بس آ جائے، کوئی تمیز حلال حرام کی نہیں. فتقوا الدنیا، دنیا سے بچو. تو حلال کمانا فرض ہے، یہ نہیں کہ حلال نہیں کماؤ، حلال کماؤ لیکن حرام سے بچو. تو اللہ فرمائے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. اللہ کہ ہاں یہ چیزیں آپ کو نہیں بچائے گی. مال، حدیث میں نہیں آتا کہ انسان کہے گا میرا مال، بلکہ قرآن میں آتا ہے یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال کہاں گیا، میرا مال مجھے کیوں فائدہ نہیں دیتا. الگ عنی سلطانیہ، میری بادشاہی کہاں گئی، تو میں تو دنیا میں بادشاہ تھا. خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، پکڑو اس کو، ہاں گردن میں توک ڈالو، ثم الجحیم صلوا، جہنم میں پھینک دو. مال کام آیا اس کو؟ مال کام نہیں آتا. مال کی وجہ سے آخرت برباد نہیں کرو، مال کی وجہ سے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ کافر جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم والے ہیں اور اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے، کافر بھی جائیں گے، لیکن مسلمان جو جائیں گے سب سے اوپر والے طبقے میں جائیں گے اور وہ اوپر والا طبقہ خالی ہو جائے گا، کیونکہ مسلمان بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے لیکن پھر آہستہ آہستہ جنت میں چلے جائیں گے. اوپر والا جو طبقہ ہوگا وہ خالی ہو جائے گا، باقی جہنم کے 6 طبقے رہیں گے اور ان میں کافر ہوں گے جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں. اللہ کو کہیں گے اے اللہ کچھ ہمارے اوپر تخفیف کرو، ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اے اللہ ہمارے لیے عذاب میں تخفیف کرو. اللہ قالوا اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے؟ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی، ہم ظالم تھے. قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اللہ فرمایا چپ ہو جاؤ، آج آپ سے کوئی بات نہیں کی. فإن عدنا فإنا، اللہ ہمیں واپس لوٹاؤ، ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے. اللہ فرمائے کہ نہیں، اگر دوبارہ تمہیں بھیج دیا جائے تب بھی تم نیک اعمال نہیں کرو گے. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، مثال ان لوگوں کی یعنی کافروں کی مثال جو دنیا میں خرچ کرتے ہیں. کافر دنیا میں زیادہ خرچ کرتے ہیں ہم سے بھی. دیکھ لو یتیم خانے کون بناتا ہے؟ کافر بناتے ہیں. زیادہ فنڈ کون دیتے ہیں؟ پھر زیادہ فنڈ دیتے ہیں. فلاحی کام زیادہ کرتے ہیں، وہ غریبوں کی مدد زیادہ کرتے ہیں وہ، اور حضور کے زمانے میں بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھتیجا تھا حضرت حکیم بن حزام، حالت کفر میں 100 غلام آزاد کیے، 100 غلام، 100 اونٹ غریبوں اور یتیموں میں تقسیم کیے. تو انہوں نے اعتراض کیا آ کے کہ تم بھی اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہو، ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں، تمہارا دیا ہوا تمہیں ملے گا، ہمارا دیا ہوا ہلاک، یہ کون سی بات ہے؟ تو اللہ فرماتے ایسے نہیں ہے. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، مثال ان لوگوں کی، ان کافروں کی جو دنیا میں خرچ کرتے ہیں. کمثل ریح، مثل اس ہوا کے ہیں جس ہوا میں سردی ہو. اصابت حرث قوم، پھر وہ سردی، وہ سخت ہوا کسی قوم کی کھیتی کو آ کے پہنچ جائے اور کھیتی کو ہلاک. بھائی بعض سبزیاں ہوتی ہیں جو سردی کی موسم میں ان کو لگاتے ہیں، پھر آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اوپر جو ہے وہ حفاظت کے لیے کوئی پلاسٹک لگاتے ہیں یا کچھ نہ کچھ لگاتے ہیں، کوئی چھپر لگاتے ہیں تاکہ ہماری یہ سبزی محفوظ رہے. اگر نہیں لگاتے تو پھر ہلاک ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ مال تو دیتے ہو، اللہ کی خاطر بھلے دیتے ہو، یتیموں کی مدد کرتے ہو، غریبوں کی مدد کرتے ہو، غلام آزاد کرتے ہو، لیکن تمہارے پاس ایمان والی چھتری نہیں ہے. یہ ایمان والی چھتری جو ہے یہ بڑے کام کی ہے.
تبھی لے لو آپ. تو دیتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں, لینا نہیں چاہیے, اگر دیتے تو پھر آپ رکھ لو ان کو, ان کے پاس ایمان کی حفاظت نہیں ہے, اس لیے مال ان کو کام نہیں آئے. یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مرنے کے بعد ہمیں مال یہ ملے گا, اللہ فرماتے ہیں ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ظلموا انفسهم فاهلكت وما ظلمهم اللہ, اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ نے ظلم نہیں کیا, ولكن انفسهم يظلمون, یہ خود ظلم. یہ دنیا میں آپ ظلم کرتے تھے, یعنی بدعمالیاں کرتے تھے, شرک کرتے تھے. سب سے بڑا ظلم شرک ہے, سب سے بڑا. ان الشرک لظلم عظیم, قرآن کہتا ہے. ہمارے ہاں کسی کو قتل کرو تو یہ ظلم ہے, نہیں, شرک بڑے میں بڑا ظلم ہے. مسلمان بھی کرتا ہے, کافر بھی کرتا ہے. قرآن میں آتا ہے وما للظالمین من انصار, ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا قیامت کے دن. کیوں؟ کیونکہ یہ شرک کرتے تھے, یعنی مشرک کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو قیامت کے دن اللہ کسی کافر کو جہنم میں پھینکیں گے, اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تو ظلم کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں ظلم نہیں ہے, یہ تیرا بدلہ ہے. کیسے ظلم ہوگا؟ اللہ تو ظلم دوسروں کو روکتا ہے, خود کیسے ظلم کرے گا؟ قیامت کے دن انسان کے اعضاء بول لیں گے, یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. زبان بولے گی اللہ اس نے مجھ سے جھوٹ بلوایا, گالی گلوچ, گانے. وایدیہم ہاتھ بولیں گے حرام کمایا, وارجلہم پاؤں بولیں گے. کہے گا وقال الانسان ما لہا, کیا ہوا ہے تجھے, تو کیوں میرے خلاف گواہی دے رہی؟ ہر چیز گواہی دے گی, تو کیسے ظلم ہوگا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ مہر لگا دے گا, زبان بولے گی, آنکھ بولے گی, کان بولیں گے, ہر چیز بولے گی, تو ظلم کیسے ہوگا؟ ہاں, سب اعمال سامنے آ جائیں گے. اللہ کہے گا اب تو خود بتا تیرا بدلہ کیا ہونا چاہیے. اللہ ظلم نہیں کرتا, ہم خود ظلم کرتے. ولكن انفسهم يظلمون, فرمایا تم خود ظلم کرتے ہو, اللہ ظلم نہیں کرتا. دعا کرے اللہ تبارک و تعالی جو کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق.